بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد اکرم بلوچ صاحب کے ہاں ہم موجود ہیں اور ان کے بھائی انشاءاللہ ان کے ساتھ ہی ہیں محمد اسلم، ان کے بھی جانور ہیں۔ ویکسینیشن کا وہ انشاءاللہ ہم فیز چلا رہے ہیں۔ ویکسین کیوں ضروری ہے؟ تاکہ بیماریوں سے بچا جائے۔ بیماریاں کیوں نہ آئیں جانوروں میں؟ تاکہ ہمارے مویشی پال حضرات کا پروفٹ بنے اور ان کا خرچہ نہ ہو بیماریوں کے علاج پہ، اور ان کی ٹینشن ختم ہو، اور ان کے پیسے میں اضافہ ہو، معیشت میں اضافہ ہو، ان کی ترقی ہو، وہ اپنے بچوں کا اور اپنے والدین کا صحیح طریقے سے پیٹ پال سکیں اور ان کا علاج معالجہ کر سکیں، ان پہ توجہ کر سکیں، ان کی خدمت کر سکیں۔ تو یہ سارے نیکی کے کام ہیں۔ مرغیاں بھی الحمدللہ یہاں پر موجود ہیں، این ڈی ویکسین بھی ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اکرم بلوچ صاحب کیا کھویں دے کھڑو؟ یہ خوراک گھر فکر ونڈا وغیرہ۔ اچھا، بنڈا کیڑا؟ یادگار برانڈ، یادگار یادگار بنڈا۔ کتنا فی بکرا؟ آدھا کلو اچھا، گندم۔ انہا رزلٹ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اوکے۔ صحت ٹھیک ہے جانوران دی؟ ماشاءاللہ۔ دانا شانا کہنے پہ دے؟ گندم پینے سے آدھا کلو۔ آدھا کلو گندم، آدھا کلو بنڈا کٹھا پا رہے نے؟ ویری گڈ، زندہ باد۔ ہوئے نقصان دہ۔ ککر ہوئے لے نقصان دہ ہے جیجلے پھل نواں لگ دے، وہ تقریباً 9واں مہینہ ہوں دے، 11واں مہینے دے تقریباً 15 دی بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ تو آپ پتہ ہونا چاہیے نا، 2-2.5 مہینے وہ صاف ظاہر بکرے پال حضرات دا تجربہ ای معاملے بہت زیادہ ہوں دے اور ہر چیز کا خیال رکھیں دیں۔ زبردست۔ لو جی، سرائکی اور اردو کا مکسچر چل رہا ہے، کیونکہ کہیں ہم سرائکی ہمیں بولنی پڑتی ہے اور اردو ہم آپ کے لیے ہی بولتے ہیں جو سننے والے ہوتے ہیں ہمارے۔ اسلم بلوچ صاحب کے ماشاءاللہ اب یہ جانور ہیں اور ان کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں۔ ویکسین بہت ضروری ہے، ویکسین پہ ہم بات کر رہے تھے۔ بیماریوں کے آنے سے پہلے ہی اگر ہم حفاظت چاہتے ہیں تو ویکسین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ خرچہ نہ ہو، پیسے نہ لگے فارمر کے بیماریوں پہ، بیماریوں کے علاج پہ، ان کی ٹینشن ختم ہو، تو اس لیے ہم ویکسین کرتے ہیں اور کرواتے ہیں۔ ہمارے کچھ ماضی میں ایسے دوست بھی گزرے ہیں، دوست تو نہیں کہنا چاہیے انہیں، اور میرا ویسے تقیہ کلام ہے دوست کہنا۔ ہاں، ایک دفعہ تو میں نے اپنے والد محترم کو ہی کہہ دیا تھا، او یار یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ وہ بڑے ناراض ہو گئے تھے مجھ سے، حالانکہ انہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ یار میرا بیٹا مجھے دوست بنا رہا ہے۔ تو بہرحال بات کیا ہو رہی تھی؟ بات یہ ہو رہی تھی کہ ہمارے کچھ ایسے بھی جاننے والے گزرے ہیں، ریٹائر ہو چکے ہیں، وہ چاہتے تھے کہ ویکسین نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ وہ یہ کہتے تھے ڈاکٹر صاحب اگر ہم نے ویکسین پراپر صحیح طریقے سے ہر جگہ کر دی تو جانور تو بیمار ہی نہیں ہوں گے، اور اگر بیمار نہیں ہوں گے تو لوگ ہمیں علاج کے لیے نہیں بلائیں گے، اور ہمارے پیسے کم ہوں گے، اور ہماری تنخواہ تو اتنی کم ہوتی ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کا گزارا نہیں کر سکتے اس تنخواہ پہ۔ تو لہٰذا جانوروں کا بیمار ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ویکسین ٹائم پہ نہ کی جائے۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا اس بات پہ۔ خیر، ہم نے بڑی کوشش کر کے ان سے بھی کام لیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو اس طرح پیسہ بنا رہے ہیں، ابھی تک بنا رہے ہیں، لیکن وہ پیسہ ان کے کسی کام نہیں آ رہا، کسی بھی کام نہیں آ رہا۔ اب میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ابھی، کیونکہ ویکسین اگر ہم مانیٹر نہ کریں اور چیک نہ کریں آ کے فیلڈ میں، تو پھر ظاہر ہے ہمارے جو فیلڈ ورکرز ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں تھوڑے سے سست ہو جاتے ہیں، اور پہلے سست ہوتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں یہ آنا پڑتا ہے اور آنا بھی چاہیے، اور ہماری یہ ڈیوٹی کا حصہ ہے کہ فزیکل ویریفیکیشن، یعنی موقع پر جا کر اپنی نگرانی میں کم از کم 50% جانوروں کو، جو علاقے کے 50% اینیملز ہیں، ان کی مانیٹرنگ ہم نے خود کرنی ہوتی ہے، دیکھنا ہوتا ہے کہ ویکسین 50% کم از کم جانوروں کو ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ تو اس لیے ہم موو کرتے ہیں اور
اپنی نگرانی میں ان جانوروں کو ویکسین کرواتے ہیں، اور ہمیں بھی تسلی ہو جاتی ہے کہ کام ہو رہا ہے اور صحیح ہو رہا ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے، ڈیزیز لوڈ کام آتا ہے، اور فائدہ ہی فائدہ ہے سارا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔